الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاری سلسلہ کی اس تیسری نشست میں ہم اس سابقہ بیان کے تسلسل میں مولائے کائنات کی اس ہدایت کو بیان کریں گے جو مولا نے اپنے خطبے میں حمد الہی کے قالب میں ہمیں عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ مولائے کائنات کا ہر بیان و فرمان ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اور یہ چراغ سعادت و چراغ ہدایت ایسا ہے کہ مولا کے ہر فرمان میں ہمیں اس کے بہترین گوشے ملتے ہیں۔ ہم نے اس لیے پہلے خطبے سے اس کا آغاز کیا ہے، اگرچہ اس خطبے کے ایک ایک جملے کو کئی نشستوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر وقت کے لحاظ سے اور اس حوالے سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا کے فرامین سے انوار ہدایت حاصل کر سکیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم اس سلسلہ عقائد سے آگے جا کر انشاءاللہ دیگر موضوعات پر امام کی عطا کردہ ہدایت کو ایک دوسرے سے بیان کریں گے، تاکہ ہم صحیح معنی میں اس منزل پر پہنچ جائیں کہ جو امام المتقین امیر المؤمنین یہ چاہتے تھے کہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے اس مقام تک پہنچ جائیں۔ لہذا ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو اس میں پہلے خطبے کے پہلے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ مولا نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں حمد الہی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی ہیں، جتنا کوئی مجتہد یعنی کوشش کرنے والا جتنا کوئی کوشش کرے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنی قوت ادراک کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کے ساتھ جتنی کوشش کرے وہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے ہو؟ مخلوق خالق کا حق کیسے ادا کرے؟ وہ اللہ کے جو کامل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ مخلوق ناقص ہے، پہلے تھی پھر نہیں ہوگی، تو اسے اس کامل کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توانائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن مولا نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ۔ نہج البلاغہ کا یہ پہلا خطبہ ہمیں اس نور ہدایت سے در حقیقت نواز رہا ہے کہ دیکھو کوشش کر لو، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوشش کو مت چھوڑو، کوشش کرنا فرض ہے، قوت عقل کے ساتھ، قوت فکر کے ساتھ، قوت ادراک کے ساتھ، اور تمام قوتیں جو وجود میں ہیں ان سب کو بروئے کار لا کر اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کی حقیقت کا، اس کی اصل معرفت کا تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی سلسلہ بیان کو آگے چلاتے ہوئے بہت سی باتیں امام نے فرمائیں، لیکن میں ان سب سے گزر کر آخر ایک اور مرحلے تک پہنچتا ہوں تاکہ ہم
کسی منزل تک جا کر معرفت کردگار کے حوالے سے مولا کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام نے اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اول الدین معرفت، دین کی پہلی منزل اللہ کی پہچان ہے، معرفت ہے۔ معرفت یہ آگے بعد میں مولا نے کمال اور اس کے بعد کمال، پھر اس کے بعد کمال، کوئی درجات بلند بیان پائے ہیں، وہ تو پہلی منزل سے ہی ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اول الدین معرفت، دین کا پہلا کام، دین کی پہلی منزل اللہ کی معرفت ہے۔ اور دنیا جانتی ہے، کمال معرفت تو بعد کی بات ہے، دنیا جانتی ہے اصل معرفت انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے وسیلہ چاہیے، اس کے لیے ذریعہ چاہیے، اس کے لیے سبب چاہیے، اس کے لیے طریق چاہیے، اس کے لیے ایسا راستہ چاہیے جس پر چل کر ہم اس منزل تک پہنچ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ نے ایک نعمت عقل جو عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے ہم پہچان کریں گے کہ ہمیں وہ کون سا وسیلہ معرفت ہے کہ جس سے ہم اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اول الدین معرفت، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اہل دین کہے تو اسے معرفت کردگار حاصل ہونی چاہیے۔ دین کا پہلا کام ہی یہی ہے۔ دین خدا کا ہے، دین ہمارا نہیں ہے، دین بنانے والا خدا ہے، دین کے احکام صادر کرنے والا رب العالمین ہے، دین اس کا ہے۔ ہمیں اس کی پہچان پہلے ضروری ہے کہ ہم اسے پہچانیں کہ جس کا دین ہے۔ اب دین کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ دین کیا ہے؟ عقائد ہیں، احکام ہیں، اعمال ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ لہذا ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اول الدین معرفت ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان وسیلوں سے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو وسیلے اللہ نے خود بنائے ہیں۔ یہی سے ہمارے مکتب اہل بیت کا اور دوسروں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی پہچان کروانی ہے تو اللہ خود بتائے کہ ہم کس سے اس کی پہچان پوچھیں، اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے۔ اگر ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ لہذا اللہ نے یہ ہمیں جو حکم دیا ہے حصول معرفت کا، اس کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علم کلام میں علماء کہتے ہیں کہ لطفاً واجب ہے اللہ پر، یعنی یہ اس کا لطف بھی ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں ایسے وسیلوں تک پہنچائے، ان کی بھی پہچان کروائے کہ جو اس کی پہچان کروائے۔ ورنہ ہم جنہیں بنائیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناقص بھی ہوں، اور ہمارے بنائے ہوئے خود محتاج ہے ہمارے بنانے کے۔ جب ہم کسی کو بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو وہ ہوگا نہیں، تو وہ ہمارے بنائے جانے کا، ہمارے بنانے کا محتاج ہے۔ تو جو محتاج ہو وہ دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ ہم اس سے اللہ کی معرفت کا راستہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے بنانے کا محتاج ہو جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہم بنائیں گے تو اپنے معیار و اصولوں کے مطابق بنائیں گے، اور جب اللہ بنائے گا تو وہ اپنے اصولوں کے مطابق بنائے گا۔ جب اللہ بنائے گا تو اس کا معیار اپنا ہے، وہ بنائے گا ہی اسے کہ جو کامل ہو، جو اس مقصد کو پورا کرنے والا ہو، اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو، دنیا میں آ کر وہ کسی کا محتاج نہ ہو کہ وہ اسے پڑھائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तरफ से पढ़कर आए थे, आलम बनकर आए थे, इल्म लेकर आए थे। वो यहाँ आकर उन्होंने किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय नहीं किया। और वो तय कैसे करते? वो तो सब कुछ जानते थे। अल्लाह ने कायनात को खल्क किया, सब कुछ उन्हें बताया। और फिर जैसे कुरान मजीद में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने, वो रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। फिर इरशाद हुआ कि उसने खल्क किया इंसान को और उसे बयान करना सिखाया। अब वो इंसान यकीनन वही हो सकता है ना कि जो ज़ाहिरी वजूद में आने के वक्त से पहले इन चीजों को जानता हो। और उनमें से सबसे पहली बात यह है कि वो दूसरों को बता सके कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है। ये कौन और क्या के अल्फाज दरअसल हम अपनी जबान के नाकिस होने की वजह से मजबूर हैं कि ये इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अपने मामूलात में यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वरना कौन और क्या होना तो उसकी बात इन सबसे बातर है, मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है। वो कैफियतों में नहीं आता, कैसी है, वो क्या है। लिहाजा हमें ये देखना कि हम लोग उन वसीलों से मारिफत किरदगार को हासिल करें जो वसीले खुद अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। अल्लाह ने हमारी मारिफत के लिए बनाया है। अगर हम उन वसीलों को इख्तियार करें तो यकीनन उनमें से सबसे पहला वसीला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो है कि जो अल्लाह ने उन्हें सब कुछ तालीम दिया और फिर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तालीम दिया। और मौला कायनात फरमाते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब मिनल इल्म यनफतिहु मिन कुल्लि बाबिन अल्फ बाब। लिहाजा हमें इस दरवाजे पर आकर इल्म हासिल करना है, इस दरवाजे पर आकर मारिफत खुदा हासिल करनी है। लिहाजा आज हम अपने इस बयान को समेटते हुए ये कहेंगे कि अल्लाह का दीन जो है वो उसकी पहली मंजिल उसकी मारिफत है। और उसकी मारिफत उन वसीलों से होगी जो उसने बनाए हैं। हम बनाएंगे तो वो जब तक हम हैं रहेंगे, लेकिन जो वसाइल उसने बनाए हैं वो पूरी कायनात के वजूद तक बाकी रहेंगे। इसीलिए आज भी हम कायल हैं कि हमारे वक्त के इमाम हजरत वलीउल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और वो पर्दा गैब में रहकर हमारी हिदायत फरमा रहे हैं। हमें हकीकत में आज भी उनकी उसी तरह से हम उनसे फैज़ पा रहे हैं जैसे वो हम में मौजूद हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं देख पा रहे, वो तो हमें देख पा रहे हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम उनकी बरकत से और उनके वजूद की इनायत से अपनी मारिफत की उस मंजिल तक पहुंचाए कि जो हम दीन की पहली मंजिल करार दी गई है। नहजुल बलागा में मौलाना ने फरमाया पदो दीन मारिफत। इंशाअल्लाह इसी मारिफत के साए में हम अपनी जिंदगी का सफर तय करने में कामयाब हों इस मुकद्दस महीने की बरकतों से। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।